کچھ لوگ میرے مولا امام محمد باقر کی خدمت میں اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور آ کر کہنے لگے مولا بتائیے امام کی ذمہ داری جو چاہنے والوں پر بنتی ہے وہ کیا ہے؟ امام کے چاہنے والوں کی اپنے امام کی نسبت ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور امام کی اپنے چاہنے والوں کی نسبت ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ امام نے فرمایا چاہنے والوں کی اپنے امام کی نسبت ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جو بولیں اس پر ایمان رکھتے ہوں، جو وہ کہہ دیں اس پر ایمان رکھتے ہوں، اور اگر اس پر ایمان نہیں رکھیں گے تو گویا اپنے امام کو امام نہیں مان رہے۔ جنگ جمل میں ایک شخص کا بازو کٹ گیا، کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کے پاس لے آیا، یا علی ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اپنا ہی ہاتھ اٹھا کے دوسرے ہاتھ سے لے آیا، مولا یہ میرا ہاتھ کٹ گیا، مجھے شفا دیں۔ حضرت نے وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا، کچھ ارادہ فرمایا، ہاتھ جڑ گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنا سالم ہاتھ لے جا رہا تھا سالم، صحیح و سالم جا رہا تھا، آدھے رستے سے واپس آیا، 4 قدم 6 قدم جا کے واپس آ گیا، کہنے لگا مولا کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یہ ہے وہ خرابی، تم امام سے پوچھو گے کہ کیا پڑھا تھا؟ جی کہنے لگا مولا کیا پڑھا تھا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا سورہ الحمد، سورہ شفا، الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک سورہ الحمد پڑھی تھی۔ تو تعجب سے کہنا سورہ الحمد، بس جیسے ہی ایسے کہا نا اس نے سورہ الحمد، وہ ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا۔ اپنے امام پر ایمان رکھنا ہوگا، جو میرا مولا کہہ رہا ہے بس وہی میرا عقیدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے، امام باقر کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ، چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امام کے کہنے پر یقین رکھتے ہو۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں بیٹھیں تو ان کی اجازت کے بغیر بات نہ کریں، وہ اجازت دیں تو بولیں۔ ہمارے یہاں تو مصیبت زیادہ بولنے کی ہے، اور یہ جو ہمارے افسران ہیں نا 16ویں گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ کے افسران تک، انہیں کیونکہ آفسوں میں اپنے اسٹاف کے ساتھ بولنا ہی بولنا ہے، تو یہ گھر میں آ کر بھی افسری دکھاتے ہیں، یہ امام بارگاہ میں جا کے تو ڈبل افسر ہو جاتے ہیں، اور مجلس میں آ کے تو ویسے ہی چودھری ہو جاتے ہیں، معاف کیجئے گا جی۔ یہ بولنا، کسی بڑے کے پاس جاؤ تو خاموش رہو۔ میں فقیروں کی اولاد ہوں، زمیندار فقیروں کی اولاد، آبا و اجداد سے زمیندار خاندان ہے ہمارا، عزادار گھرانہ ہے، مگر فقیروں کی اولاد ہوں، تو فقیروں سے مجھے بہت پیار ہے۔ میں سانگھڑ سے ٹنڈو آدم جا رہا تھا، رستے میں پھاٹک آتا ہے، ریلوے کراسنگ آتی ہے، جو سندھ میں گئے ہوں اور اس علاقے کو دیکھا ہو تو وہ ایک رستہ ہے، تو گاڑی ہماری آہستہ ہوئی، تو جو پھاٹک والی دیوار، ناٹی سی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے جس میں پھاٹک لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ایک فقیر بیٹھا تھا، قلندر کا فقیر، تو اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا، میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا نوکر ہوں، تو اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو دور سے آواز دے کر کہا سلام علیکم یا علی مدد، تو میں نے جواب سلام بھی دیا اور مولا علی مدد بھی بولا، تو فوراً دیوار سے کود گیا نیچے اور میری طرف آنے لگا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا بھائی مجھے اترنا ہے، وہ میری طرف آ رہے تھے، میں ان کی طرف بڑھا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے یا علی مدد سننے کے بعد جان لیا کہ تم میرے ہی ہو، تو میں نے کہا جی میں آپ ہی کا ہوں، تو کہنے لگے کچھ عطا کروں؟ ہاں، کہنے لگے کچھ دوں؟ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا بھائی رک جاؤ، مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ ہاں، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ذلیل ہیں، فقیر نہیں ہیں۔ فقیر دینے والے کو کہتے ہیں۔ فقیر اپنے مولا پہ توکل بانٹتا ہے، فقیر اپنے مولا سے وابستگی بانٹتا ہے، فقیر اعتماد بانٹتا ہے۔ میں نے کہا جی عطا کریں، کہنے لگے کچھ دوں؟ میں نے کہا عطا کریں، کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ اب میں یہاں جملہ ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب کسی بڑے سے مل رہے ہو اور وہ تم سے کچھ پوچھے بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے، تو آپ کہہ دیا کرو کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔
ائمہ اہل بیت سے جب امام نے، موجودہ امام نے بعد والے آنے والے امام سے جب کبھی کچھ پوچھا نا تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ کبھی حضرت ابو بصیر سے امام صادق نے پوچھا نا ابو بصیر اس کا کیا جواب ہے، تو پہلا جواب یہ دیتے ہیں اللہ اللہ کے رسول اور اولاد رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، میں تمہیں ایک بتاؤں گا، اس پہ عمل کر لو تو پھر مجھ جیسا کوئی فقیر دوسری منزل بتانے کو ملے گا۔ میں نے کہا جی عطا کرے۔ تو انہوں نے کہا زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی، ذات کی نفی۔ میرے عزیزو، دیمک سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جسے تکبر کہتے ہیں۔ یہ چاٹ جاتی ہے سارے کردار کو، یہ ختم کر دیتی ہے انسان کے سارے اعمال کو۔ یہ تکبر، یہ غرور، یہ انا، یہ اپنی شخصیت کا قائل ہونا، یہ ٹیڑھا ٹیڑھا چلنا، زمین پہ پیر مار مار کے چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے چلنا۔ کچھ لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔